السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان کریم راجپوت، اس وقت میں مخاطب ہوں اسلام آباد سے، اور اس وقت اصلاح معاشرہ اصلاح گھرانہ پلیٹ فارم کے لیے میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میرے دوستو، زندگی بہت مصروف ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ مخدوش ہو چکے ہیں۔ عوام رو رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ معیشت جو سے تباہی کے دھانے پر ہے، اور ایک متوسط جو درجے کا گھرانہ ہے بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ آگے آ رہا ہے رمضان کی جو برکتیں ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتوں کا مہینہ ہے رمضان۔ لیکن میرے دوستو، سب اللہ پاک کی ذمہ داری تو نہیں کہوں گا میں، اللہ پاک ہی نے ذمہ لیا ہوا رزق کا، اور موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ انسان کو بھی تو اللہ نے کچھ کام سونپے ہوئے کہ وہ بھی اپنے ساتھ کے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ان کے مسائل کے حل میں مدد پرووائڈ کرے۔ اسباب تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، مسبب الاسباب اللہ ہی ہے، لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھ سکیں، ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ علم کے خزانے ہیں، اسلامی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ حیات الصحابہ حیات الصحابہ یہ کتاب ہے، اور اس میں صحابہ کی زندگی کے اوپر بیش بہا خزانے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو خوشخبریاں سنائی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کی جس طرح تربیت کی ہے، اور کس طرح صحابہ کرام نے اتباع کر کے دین اور دنیا کی بھلائیاں حاصل کی ہیں۔ تو ہم بھی ہر مشکل وقت میں قرآن و سنت سے ہم رہنمائی لیں، حدیث کو پڑھیں، سنیں، اور آگے عمل کی نیت سے اس پہ دھیان دیں اور عمل کریں۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آتے ہوئے دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ دین کی سمجھ اور علم سے بھری ہوئی کوٹھی ہیں۔ حضرت اسد بن وداع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا، یہ تو علم سے بھری ہوئی کوٹھی ہیں، اور انہیں قادسیہ بھیج کر میں نے قادسیہ والوں کو اپنے پر ترجیح دی ہے۔ تو یہ ہے صحابہ جن کو علم کی کوٹھی کہا گیا۔ یہ جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کو نکھارنا چاہیے، اس سے ہماری زندگیوں میں نکھار آئے گا، ہماری طبیعتوں میں نکھار آئے گا، خوشگواری آئے گی زندگی میں۔ اگر ہم دین سے دور ہو جائیں گے تو ہماری زندگیاں بے سکون ہو جائیں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نعمان کریم راجپوت کو اصلاح معاشرہ و اصلاح گھرانہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔